السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی کا فیس بک اور یوٹیوب چینل اور میں ہوں سید مزمل۔ ناظرین، جو اسٹیٹ مین ہوتے ہیں یا پھر جو بڑے سیاستدان ہوتے ہیں، ان کی ایک روش یہ ہوتی ہے کہ وہ عام شخصیات کو یا پھر ایسی پولیٹیکل شخصیات جو کہ ان کے پائے کی نہیں ہوتی، ان کے سٹیچر کی نہیں ہوتی اور ان کے سیاسی قد کی نہیں ہوتی، ان کو ڈائریکٹلی ایڈریس نہیں کرتے، اس کے لیے ان کے پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں عمران خان صاحب ایک ایسا نام ہے جو کسی ایس ایچ او سے لے کر، کسی ایس پی سے لے کر، کسی پولیس افسر، بیوروکریٹ یا سیاستدان سے لے کر کسی بھی شخص کو نام لے کے مخاطب کرتے ہیں، اور اگر الزام بھی لگانا ہو ان کے اوپر تو ڈائریکٹلی خود لگاتے ہیں، نہ کہ اپنے پارٹی کے اراکین سے لگواتے ہیں۔ تو ہوتا اس طرح سے ہے کہ خان صاحب کی ایک لمبی پاکستان میں پولیٹیکل ایکٹیویزم کی تاریخ رہی ہے، تقریباً 20 سال سے وہ یہ سیاست کر رہے ہیں، اور اس دوران متعدد الزامات متعدد شخصیات پر وہ لگاتے رہے ہیں۔ اور اب جو نئی جو کنٹروورسی بنی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے آج سے 2 روز پہلے خطاب کیا اور اس میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ آصف علی زرداری صاحب بھی مجھے قتل کروانے کی سازش کا حصہ تھے۔ اور اس بیان سے بہت سے لوگ چونک گئے، کیونکہ زرداری صاحب کا تعلق اس خاندان سے ہے جن کے اپنے گھروں میں تقریباً ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے اگر ہم شروع کریں اور بے نظیر صاحبہ پر آئیں تو کافی نقصان بھٹو خاندان نے بھی اٹھایا، زرداری صاحب بھی انہی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ تو خان صاحب نے ڈائریکٹلی ان کو ایکیوز کیا اور یہ کہا کہ مجھے قتل کروانے کی جو سازش ہوئی، جس پر مجھ پر فائرنگ کروائی گئی اور اب دوبارہ سے پلان بنایا جا رہا ہے مجھے راستے سے ہٹانے کے لیے، اور اس ساری سازش میں زرداری صاحب نے بھی دہشت گردوں کو اور جو ٹیررسٹ تھے ان کو پیسے دیے کہ وہ میرے اوپر حملے کروائیں۔ اب اس پر ایک کنٹروورسی کھڑی ہوئی، پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی جانب سے آج صبح پریس کانفرنس کی گئی، قمر زمان قاہرہ صاحب بھی وہاں پر موجود تھے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ عمران خان صاحب کے خلاف عدالت سے رجوع کیا جائے گا کہ یہ ایویڈنس پروڈیوس کریں اس بات کے، اور کورٹ نے بھی اس بات کے اوپر ایکشن لینے کا فیصلہ کیا عدالت نے کہ ایک ملک کا سابق وزیر اعظم ایک ملک کے سابق صدر کے اوپر یہ الزام لگا رہا ہے کہ اس نے مجھے مروانے کی کوشش کی ہے۔ اب میڈیا کے حد تک یہ بیانات تو بہت آسانی سے لوگ سن لیتے ہیں اور اگلے دن بھول بھی جاتے ہیں، لیکن ان کی سنجیدگی اور ان کی جو سیریسنس ہے اس کا کسی کو ادراک نہیں ہوتا کہ کوئی بھی شخص اٹھ کر کسی کو بھی کچھ بھی کہہ دے اور اس کے بعد میں اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو تو اس کے نتائج بھیانک ہو سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے دور کے اندر پیکا لا انٹروڈیوس ہوا، اور اس لا کے تحت اگر کسی کی ڈیفیمیشن ہوئی ہے یا ہتک عزت ہوئی ہے تو اس کی بنا کے اوپر 5 سال قید اور نان بیلیبل آفینس بنا دیا عمران خان صاحب کی حکومت نے، لیکن خود وہ جو الزامات لگاتے ہیں ان کی ایک لمبی تاریخ ہے جس کو ثابت وہ نہیں کر سکے۔ 35 پنکچر کی بات سے آپ شروع کر لیجئے کہ اس میں نجم سیٹھی صاحب پر الزام لگایا، نہیں ثابت کر سکے، ٹھیک ہے۔ اس طرح اگر رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر منشیات کا کیس بنایا کہ وہ گاڑی میں تقریباً 15 سے 20 کلو کے درمیان ہیروئن لے کر پھر رہے تھے، اس پر شہریار افریدی صاحب نے کہا کہ میرے پاس ثبوت ہیں، ویڈیوز ہیں، سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج ہیں، سب ہے، میں نے جان اللہ کو دینی ہے، لیکن کچھ ثابت نہیں ہو سکا، اس کے بعد بھی وہ کیس بھی باؤنس بیک ہو گیا۔ اس طرح اب یہ نیا الزام بھی لگ گیا ہے، اور اس کے اوپر بھی یہی جو تجزیہ نگار ہیں ان کا کہنا یہی ہے کہ اس میں ایویڈنس تو کوئی ثابت نہیں ہو سکتا، بس خان صاحب کی اپنی روش اور جو مزاج ہے وہ یہی ہے کہ جو سیاسی مخالفین ہیں ان کے اوپر ہر قسم کی جو ہے وہ الزام تراشی سے ہی وہ اپنا پریشر ایگزرٹ کرتے ہیں، اور اس مرتبہ بھی انہوں نے یہی کیا ہے۔ محسن نقوی صاحب کی مثال لے لیجئے جو کہ پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے ہیں، ان کو بھی عمران خان صاحب نے کہنا شروع کر دیا کہ میرے پاس رپورٹس ہیں انٹیلیجنس بیورو کی کہ اس بندے نے ہماری حکومت کو گرانے کے لیے اور امپورٹڈ حکومت کو لانچ کرنے کے لیے کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ تو انسان ان سے سوال کرے کہ اس سے پہلے جب وہ نگران وزیر اعلیٰ نہیں تھے، ان کا نام نہیں آیا تھا، تو آپ نے آج تک نام کیوں نہیں لیا ان کا؟ آپ نے تو ایک بار بھی الزام نہیں لگایا اگر آپ کے پاس ایسی رپورٹس آ رہی تھیں۔ اگر انٹیلیجنس بیورو آپ کو بتا رہا تھا کہ محسن نقوی صاحب سرگرم ہیں آپ کی حکومت کو گرانے کے لیے، تو آپ نے کیا کیا اس کے لیے؟ اس وقت اگر آپ برسر اقتدار تھے، آپ نے عوام کو بتایا، آپ کسی عدالت میں گئے، آپ نے کچھ ثابت کیا، کوئی رپورٹ دکھائی؟ نہیں دکھائی۔ اسی طرح حکومت کو گرانے کے لیے جو سازشی بیانیہ انہوں نے اپنایا، جس سے بعد میں خود یو ٹرن لے لیا، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ پیسے دیے ہیں امریکہ نے اور ووٹ خریدے گئے ہیں، تو اس کا بھی ایک ثبوت کسی بھی عدالت میں یہ پیش نہیں کر سکے۔ سندھ ہاؤس میں جو لوگ موجود تھے ان پر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے ہماری حکومت کو گرایا، لیکن ان میں سے کسی نے ووٹ ہی نہیں ڈالا، کسی ایک شخص نے اس میں سے ووٹ نہیں ڈالا، وہ بھی کسی کورٹ میں یہ جا کے ثابت نہیں کر سکے کہ یہاں سے پیسے آئے ہیں، اس نے پیسے ریسیو کیے ہیں، یہ ہمارے پاس ثبوت ہے۔
کیونکہ ایکیوز آپ کر رہے ہیں اور ثابت بھی آپ کو کرنا چاہیے۔ تو یہ ہے کہ جس طرح کی الزام تراشی وہ کرتے ہیں، جس سے بہت سے جو پاکستان کے اندر سیاسی شخصیات ہیں ان کو نقصان پہنچتا ہے، پولیٹیکل کلچر جو ہے وہ زہر آلود ہو جاتا ہے، اور خان صاحب کی ایک بہت بڑی میس فالوئنگ ہے سوشل میڈیا کے اوپر، ان کے جتنے چاہنے والے اور فالوورز ہیں وہ کھلے عام گالم گلوچ شروع کر دیتے ہیں، اور وہ بھی جو بیانیہ خان صاحب دیتے ہیں اس پہ چل نکلتے ہیں، اور بعد میں خان صاحب امریکی سازش کے بیانیے سے بھی یو ٹرن لے گئے اور انہوں نے کہا کہ آگے بڑھ جاتے ہیں اس سے اب، جبکہ لوگوں نے یہاں اپنی گاڑیوں کے پیچھے امپورٹڈ حکومت نامنظور اور ایبسولوٹلی ناٹ لکھوایا ہوا ہے، اب وہ لوگ کہاں جائیں؟ اسی طرح اس الزام سے بھی خان صاحب آگے بڑھ جائیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ احتساب ہونا بہت ضروری ہے، کوئی بھی بات آ کر دینا اور کسی کی بھی کریڈیبلٹی کو برباد کر دینا اگر آپ نے کیا ہے، بے شک ریاست اس پہ احتساب نہ کرے لیکن عدالتیں پوچھیں کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے اس بات کا یا نہیں ہے۔ آپ نے اپنے اوپر حملے کی FIR درج کروانے کی اپنی ہی حکومت میں کوشش کی، نہیں ہو سکی، ٹھیک ہے۔ پرویز الہی صاحب کو آپ نے منتخب کیا، وہ خود آپ کے خلاف بیان دے رہے ہیں، انہوں نے پرسوں کہا ہے کہ اچھا ہوا ہے فواد چودھری گرفتار ہوا ہے، اگر مہینہ پہلے ہو جاتا پنجاب کی حکومت بچ جاتی۔ وہ تو آپ کی عقل و دانش پہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ آپ کے جو آس پاس لوگ ہیں انہوں نے آپ کو مشورے غلط دیے ہیں، اسی لیے آپ نے اپنی حکومت تحلیل کر کے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لی ہے، اور وہ آپ کے اتحادی ہیں۔ اس کے علاوہ جس پارلیمنٹ پر آپ نے اپنے دروازے بند کر لیے، آپ نے کہا یہ امپورٹڈ حکومت کی پارلیمنٹ ہے، اس میں کوئی بھی خود مختاری نہیں ہے، اب اس میں واپس جانے کے لیے آپ استعفوں کو عدالت میں چیلنج کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ اسپیکر ہاؤس گئے، پارلیمنٹ ہاؤس گئے، ہر جگہ جا کے آپ نے اپیلیں کی کہ ہمارے استعفے منظور نہ کیے جائیں۔ یہ آپ کی سیاسی دانش ہے، اور الزام کسی کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں آپ۔ تو یہ چیز ہے کہ عمران خان صاحب کو اس جذباتیت سے، اس ٹاکسک سیاسی کلچر سے نکلنے کی ضرورت ہے، ایک پریکٹیکل پولیٹیشین بننے کی ضرورت ہے۔ بے شک بیانیہ ان کا سر چڑھ کے بول رہا ہے، لیکن جو مقبولیت ہوتی ہے اس کو عقل و دانش میں نہیں تول سکتے آپ۔ مقبولیت اور بھی بہت سی شخصیات کی تاریخ میں رہی ہے، ہندوستان چلے جائیں، مودی صاحب وہاں بہت مقبول ہیں، لیکن ان کی مثال ہم ہمیشہ نیگیٹیولی دیتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے کہ ان کو پریکٹیکل پالیٹکس میں انٹر ہونے کی ضرورت ہے، کنسنسس کی، اور اس موقع کے اوپر اکٹھے بیٹھنے کی ضرورت ہے جب ریزروز میں صرف $3.5 ارب رہ گئے ہیں اور پاکستان ڈیفالٹ کے دہانے پہ کھڑا ہوا ہے۔ اس ملک پر ایسی بیان بازی اس دوران اور ساتھ ساتھ سیاسی کلچر کو زہر آلود کرنا کسی کے بھی فائدے میں نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔